بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج میں آپ کو غزوہ تبوک کے بارے میں جو کہ آپ کی کتاب کا سبق ہے بتائیں گے کہ غزوہ تبوک کیوں ہوا اور غزوہ تبوک کس سن میں ہوا، کن حالات میں ہوا، اور یہ کہ اس غزوے کا جو بیان کرنے کا مقصد ہے، اس کے بارے میں جو معلومات آپ کو دینے کا مقصد ہے وہ یہ کہ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جذبہ جہاد، یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کے جذبہ جہاد کو دیکھنا ہے کہ ان میں کتنا جذبہ جہاد تھا، جہاد کا کتنا شوق تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی کہ جو منافقین تھے انہوں نے کتنے ہیلے اور بہانے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غزوہ میں شریک نہ کرنے کے لیے۔ تو غزوہ تبوک کا کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ غزوہ موتا جو کہ سن 8 ہجری میں لڑی گئی، اس غزوہ میں رومی اور عیسائی انہیں جب شکست ہوئی تو وہ پھر مسلمانوں سے بدلہ لینے اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بے چین تھے، اور روم کا ایک بادشاہ ہرقل اس کا نام تھا، اس نے 40,000 کا لشکر روم سے تیار کر کے بھیجا مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومی اور شامی عیسائی جو تھے ان کی جنگی تیاریوں کی پوری خبر تھی، اور شامی سوداگر جو شام سے سوداگری کے لیے آتے تھے ان کے ذریعے حملے کی خبر مل گئی، اور یہ لوگ جو تھے وہ زیتون کے تیل کی تجارت کرتے تھے اور اس کی غرض سے مدینہ آتے جاتے رہتے تھے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سوداگروں کے، ان تاجروں کے ذریعے ان کی جنگی تیاریوں کی جو ہے وہ خبر مل گئی۔ اچھا، غزوہ تبوک جو ہے بڑے مشکل حالات میں ہوا تھا، بڑی سخت گرمی تھی، قحط بھی پڑ چکا تھا کیونکہ کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو اسی لیے اس غزوہ کو یعنی غزوہ تبوک کو جیش اسرا، جیش کہتے ہیں لشکر کو، اسرا کے معنی ہیں تنگی، اسرت یعنی تنگی، یعنی تنگی والا لشکر، یعنی مسلمانوں کے اس لشکر کو جنگ کرنے کے لیے اور جنگ کی تیاری کے لیے اور مقام جنگ تک پہنچنے کے لیے بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا بھی آپ کو میں نے بتایا کہ سخت گرمی کا موسم تھا اور قحط بھی پڑ چکا تھا کیونکہ کئی سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، اور مسلمان بڑے بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ اب اتنے سخت ترین حالات میں نازک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عام اعلان جہاد کیا تو منافقین تو گھبرا گئے اور گرمی کا، موسم کا اور قحط کا بہانہ کر کے اپنی جانیں چھڑانے لگے اور دوسروں کو بھی بہکانے لگے کہ اگر ایسی گرمی میں مت نکلو۔ لیکن مومنین جو تھے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان کا جذبہ جہاد ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں کیا جذبہ جہاد پایا جاتا ہے، اور اس جذبے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جذبے کو سراہتے ہوئے کن کن انعامات سے ان کو نوازا۔ تو دوسری طرف تو منافقین بہکا ہی رہے تھے، لیکن مومنین تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان جہاد کیا اور مسلمانوں سے مالی اعانت کا جو ہے وہ کہا گیا کہ مالی اعانت سے مراد یہ ہے کہ مالی مدد کا اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو جس کے پاس جو ہے، جو اس کی حیثیت ہے، جو اسے میسر ہے، وہ مال جو ہے وہ فراہم کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کرے۔ تو سب سے پہلے جو آگے نیکیوں کے کاموں میں ہوتے تھے، 4 خلفائے ہمارے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت عثمان غنی اسپیشلی جو ہے وہ اس کام میں سب سے آگے رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جہاد سنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ سامان جنگ یا جو مدد کے لیے مال تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو بچوں، ایک خاص بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ابوبکر کو پیچھے کر دیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ میں عمر سے آگے نکل جاؤں۔ اس جنگ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دانست میں، یعنی اپنی کوشش سے اور اپنے ارادے سے اپنے گھر کا آدھا سامان باندھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اس بار تو میں ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کافی ہوگا کہ میں نے، اور یہ بات بھی ہے کہ آدھا سامان میں نے گھر والوں کے لیے رکھ لیا اور آدھا سامان میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی لا کے سامان پیش کر دیا
تو اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کا علم تھا، لیکن ان کا جذبہ شوق، جذبہ جہاد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا وہ ظاہر کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے دریافت کیا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر کیا لائے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور آدھا مال میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دل میں یہ سوچنے لگے کہ آج میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو، تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا ان سے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کرنے گئے کہ آج ابو بکر پھر مجھ سے بازی لے گئے۔ تو یہ تھا مسلمانوں کا، ابتدائی زمانہ کے مسلمانوں کا، ان لوگوں کا جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں جنت کی خوشخبری دی، کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ دوسری طرف حضرت عبدالرحمن بن عوف نے 200 اوقیہ چاندی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ بمے ساز و سامان اور 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات تو ایسی ہے کہ انہوں نے تو تمام عمر اپنے پاس جتنا بھی مال و متاع تھا وہ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا، ان کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں 3 مرتبہ جنت خرید لی۔ بیٹا ایک چیز ہوتی ہے انعام، جو دینے والے کی مرضی ہے دے، نہیں مرضی ہے تو نہ دے، لیکن خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کر لی، پرچیز کر لی، وہ مالک ہو گئے۔ تو انہوں نے جنت خرید لی سے مراد یہ کہ ان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بے دریغ مال خرچ کیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت خریدنے کی خوشخبری دی۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ مال و متاع پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا اس عمل کے بعد عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو اب آپ نے یہاں تک دیکھا کہ صرف یہ 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے کہ جنہوں نے، اس کے علاوہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دن بھر ایک یہودی کے یہاں محنت مزدوری کی، اور شام کو جو کچھ ملا وہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک صحابی تھے، وہ بہت غریب تھے، انہوں نے ایک یہودی کے یہاں محنت مزدوری کی، اور شام کو اس یہودی نے دونوں ہاتھ یعنی ملا کے، جسے ہم کہتے ہیں نا ایک پیالہ سا بنا کے، کھجوریں ان کو دیں، اور وہ کھجوریں لا کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو جتنا بھی مال و متاع جمع ہوا تھا اس کے اوپر پھیلا دیا، اور کہا یہ اس لیے کہ اس میں برکت ہو جائے۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جہاد کے لیے امداد کی، لیکن پھر بھی سپاہیوں کی سواری کے لیے ساز و سامان پورا نہ تھا۔ مطلب یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ لشکر تنگی والا لشکر یعنی جیش الاسرہ تھا، سامان کی بہت تنگی تھی، لوگ زیادہ تھے، سواریاں کم تھیں، ایک انسان تھا، ایک انسان 3 انسانوں کے بیچ ایک سواری تھی، یہ عالم تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت غریب ہیں لیکن ہم جنگ میں شرکت چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اگر سواری میسر ہو جائے تو ہم بھی جہاد کی سعادت سے محروم نہ رہیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زائد سواری نہیں تھی، اس لیے یعنی زیادہ سواری نہیں تھی، آپ کے پاس خود کم سواریاں تھیں، تو آپ انہیں سواری نہیں دے سکتے تھے، مطلب ان کے پاس جنگ میں دینے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں تھا، وہ اپنی جان لے کے حاضر ہو گئے تھے۔ اور اس جنگ میں عورتوں کا جذبہ اتنا تھا کہ خواتین نے، اسلام نے اپنے زیورات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب جو صحابی ایسے تھے جو غریب تھے اور وہ سپاہی بننا چاہتے تھے، جنگ میں شرکت کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم بہت غریب ہیں، اگر ہمیں سواری میسر آ جائے تو ہم بھی جہاد کی سعادت حاصل کریں، ہم اس مرتبے سے، اس رتبے سے محروم نہ رہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت کر لی۔ اب یہ لوگ روتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گئے، یعنی ان کا جذبہ جہاد آپ دیکھیے کہ انہیں بڑا دکھ ہوا، وہ روئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو آگے کی بات بتاتی ہوں کہ غزوہ تبوک کے لیے مجاہدین سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جب اس غزوہ کے دوران آپ نے کہا صحابہ کرام سے جو اس میں شرکت کر رہے تھے، ان مجاہدین سے کہا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
کہ تم جس وادی کو طے کرتے ہو، جہاں جہاں جاتے ہو، جس راستے پر چلتے ہو، وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، یعنی ساتھ نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، لیکن جو اجر تم پا رہے ہو اللہ کی بارگاہ سے، وہ اجر انہیں بھی مل رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ساری صعوبتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، ساری تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں سفر کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ مجبوری نے انہیں وہاں روک دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی وہ اتنے مجبور تھے لیکن ان کا جذبہ مجبور نہیں تھا، وہ اپنے جذبے کے تحت خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہوئے اور پیشکش کی، لیکن اللہ کی مرضی ان کے پاس نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا، لیکن ان کا جذبہ اتنا سچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اجر و ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ شرکت نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس اجر و ثواب میں برابر کے شریک رہے جو کہ مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ بس